सीखने को मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अनावीन पर हमारे इन बुजुर्गों ने बहुत ही काम की बातें बयान फरमाई। ऐसा लग रहा है कि अब चंदा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब से आया हूँ महबूब भाई ने मुझे ताकीद की थी, मौलवी साहब ठंडी की रात है, बहुत लंबी रात है, आप मुझे अभी से घड़ियाल न दिखाएं, आप इत्मीनान से बोले अल्लाह ने चाहा तो लोग बैठेंगे। लेकिन अब मैं भी थका हूँ, आप भी थके हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो चंद बातें बोलूं, वरना फिर दुआ करांगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يريدون ليطفئوا نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقال من مدوبك فجاء سراج زندگی. تو اگر मेरा नहीं बनता तो ना
چھوٹا سا گھر ہے. اس گھر میں سے ایک عورت باہر نکلی. عورت جب گھر سے باہر نکلی تو اس عورت نے دیکھا اس کے گھر سے باہر 3 بزرگ بیٹھے, 3 اللہ والے. عورت نے جب ان تینوں کو دیکھا تو عورت نے بڑے اکرام سے ان تینوں کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں, اس طرح باہر نہ بیٹھیں. عورت دیندار تھی, پرہیزگار تھی, سمجھدار تھی, اور وہ جانتی تھی کہ کسی کا اکرام کتنی بڑی عبادت ہے. عورت نے جب ان تینوں بزرگوں کو دعوت دی تو ان بزرگوں نے یہ جواب دیا, بیٹی تیرے گھر میں کوئی مرد ہے؟ اس عورت نے کہا, نہیں, میں اکیلی ہوں اور میری ماں موجود ہے. ماں سے مراد اس کی ساس. کون بھائی؟ ارے بولو محمد. لڑکے کی بہو اپنی ساس کو ماں کہے نے ساس لڑکے کی بہو کو بیٹی کہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اکثر دیکھا گیا کہ آنے والی تو بیٹی بن جاتی ہے, لیکن اکثر یہ شکایتیں ملتی ہے کہ ساس ہی رہتی ہے, ماں بننے کی کوشش. اس عورت نے اپنی ساس کو کہا کہ میری ماں ہے اور میں ہوں, مرد نہیں ہے. ان تینوں اللہ والوں نے کہا, بیٹی جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. کتنا زبردست پیغام ہے کہ اجنبی مرد نے اجنبی عورت جب تنہا جمع ہو جائیں تو شیطان فتنہ کروا ہی لیتا ہے. لیکن عورت کے ذہن میں ایک جذبہ تھا کہ مجھے ان کی خدمت کرنی, ان کی مہمانی میزبانی کرنی, کیونکہ وہ حدیث جانتی تھی. پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ ہوا, امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے یہ شان دی. اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا, اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا. کائنات کا سرکار دلارا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور لوگوں سنو, دل کے کانوں سے سنو, مہمان کے گھر میں آنے کے 40 دن پہلے اللہ روزی بھیج دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس گھر میں مہمان آتے ہیں اپنا حصہ لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں, مہمانوں کے گھر سے باہر نکلتے ہی اللہ تمام گھر والوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اس عورت کا بھی جذبہ ہے, میرے گھر میں اللہ والے آئے, خدمت کا موقع مل جائے اور مالک میری مغفرت کر دے.
وہ تینوں بزرگوں نے کہا کہ تین مرد نہیں تو ہم داخل نہیں ہوتے. عورت گھر میں چلی گئی، شام کا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی مرد گھر میں آیا اس عورت نے سارا قصہ سنایا. عورت بھی بڑا متاثر ہوا. عورت کی بات سن کر مرد کو ایک جذبہ ہوا کہ ایسے پیارے لوگ اور ایسے پرہیزگار لوگ، ان کو تو اپنے گھر میں بلانا چاہیے. تو یہ مرد فوراً باہر گیا، ان تینوں بزرگوں کی ملاقات کی، گھر میں آنے کی دعوت دی کہ نہیں اب تو میں آ گیا، آپ گھر میں چلے، اس طرح باہر نہ بیٹھیں. تو ان تینوں بزرگوں نے کہا میرے بیٹے، ہمارا ایک اصول ہے زندگی کا کہ ہم کسی بھی گھر میں تینوں ایک ساتھ نہیں چلتے. تینوں میں کا ایک چلتا ہے تو دو باہر بیٹھتے. یہ تو عجیب بات ہے. پھر کس کو لے جاؤں، کس کو نہ لے جاؤں، کس کو ترجیح دی جائے؟ تو ایک اللہ والے نے کہا ہمارے نام سن لے، گھر میں جا کے مشورہ کر لے، جو نام پسند آئے اس کو بلا لے. کیا نام ہے تمہارا؟ ایک کا نام دولت، دوسرے کا نام کامیابی اور تیسرے کا نام محبت. مرد گھر میں گیا، بیوی سے مشورہ کر رہا ہے. بیوی نے کہا دولت کے لیے تو مارے مارے پھرتے، کمر سے ٹیڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب موقع ملا ہے تو دولت ہی کو بلانا چاہیے. شوہر نے کہا نہ. مسلمانوں کا بھی آج پہ یہ ذہن بن چکا ہے، ایک نہیں 20 مسلمانوں کی زبان سے آپ سنو گے مول صاحب پیسہ ہے تو بدو ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ ایک ایمان والے کی زبان پر یہ ہونا چاہیے اللہ ہے تو سب ہے. اور قرآن نے بے شمار واقعات بیان کیے، ایسے واقعات کہ اسباب کی دنیا میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ساتھ میں تھی تو اللہ نے ہر حال میں کامیاب کیا. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جب بھی روئے زمین پر کوئی فرعون سر اٹھاتا ہے، مسلمانوں کو مایوس اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون کے سر اٹھاتے ہی اللہ موسیٰ کا انتظام کر ہی دیتا ہے. کون انتظام کرے؟ اللہ کرے، اللہ کرے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی. اللہ کا قرآن کتنی پیاری بات کر رہا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ دنیا والے چاہتے اپنے منہوں سے پھونک مار کر اسلام کے چراغ کو بجھا دے. پوری دنیا میں باطل طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن اسلام کی حفاظت کا وعدہ کس نے لیا؟ بھائی وہ کسی کے مٹانے سے مٹنے والا ہاں. مسلمان یہ چاہتا ہے. دیکھو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں اس کا ترجمہ پورا کر دوں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اسلام کے اس چراغ کو مکمل کرنے والا ہے. ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام داخل ہونے والا ہے، اور یہ اللہ کر کے رہے گا اگرچہ کفار کو برا لگے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی یوسف صاحب کی تہجد اور دعا کی بات سے مجھے یہ بات اچانک یاد آئی، جس کی آج امت میں انتہائی کمزوری. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں وہ اللہ کے ولی ہے.
عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ اپنی داڑھی سے گنبد خضرا علیہ السلام کی جالی مبارک صاف کیا کرتے تھے، اور مالٹا کی کوٹری میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں مشائخ مالٹا کی کوٹری میں ہیں۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ انگریز نے پکڑا تھا قصوروار بنا کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو، شیخ الاسلام کو نہیں پکڑا تھا، لیکن آپ شاگرد ہیں، آپ ان کی خدمت میں رہتے تھے، آپ مرید ہیں، تو آپ خود چل کے گئے اور انگریز سے کہہ رہے ہیں جب میرے استاذ کو پکڑا تو مجھے کیوں چھوڑا، مجھے بھی پکڑ لو۔ تو انگریز کہنے لگا تمہارے خلاف ہمارے پاس پکڑ وارنٹ نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے قصور کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کو تم گنہگار سمجھتے ہو میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام۔ اس سے ایک بات امت کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ امت کو اپنے علماء سے کتنا گہرا تعلق اور کتنا دلی لگاؤ ہونا چاہیے کہ تمہارے علاقے کے کسی عالم کو اگر پولیس پکڑنے آتی ہے تو پوری بستی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ عالم اکیلا گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، ساری سوسائٹی گاڑی میں بیٹھ کے جائے گی۔ آج حالات یہ ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ابھی پولیس کی گاڑی گیٹ پر آ جائے اور کسی ایک عالم کا نام لے لے تو سب اپنے موبائل فوراً نکالیں گے، اس عالم کا سب سے پہلے نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ مار دیں گے کہ کہیں اپنوں کو نہ پکڑے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ نام کا تعلق ہے، بلکہ میں کیا رونا رہوں، امت کا حال یہ ہے جس امام کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد سے باہر جا کر اسی امام کی غیبت کرتے، تو تمہاری نماز کا کیا حال ہو؟ جو تمہارے نکاح پڑھا ہے، جو تمہارے جنازے پڑھا ہے، جو تمہاری نمازوں کا آگے بن کر ذمہ دار ہے، اسی کی امت برائی کرے غیبت کرے تو بھئی ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ دونوں اللہ والے مالٹا کی کوٹری میں ہے، لیکن عبادت کا یہ عالم ہے کہ تہجد ہوتے ہی دونوں مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر دونوں الا اللہ کی ضربیں مار رہے ہیں۔ کس کی ضربیں مارتے ہیں؟ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، جیسے ہمارے حضرت نمونہ اسلاف حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہ علیہ نے فرمایا کہ اصلاح سے پہلے صلاح۔ ان بزرگوں کی صلاح دیکھیں کتنا اپنے آپ کو بنایا۔ میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہم بڑی محبت سے نام لیتے ہیں اور لینا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی پڑھنا چاہیے اور ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ آج پوری دنیا میں جو پھیلی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ دن میں جو محنت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ رات کے اندھیرے میں اللہ کو منانے کی محنت کرتے تھے کہ اے میرے رب الیاس کی کیا حیثیت ہے جب تک کہ تو الیاس کی مدد نہ کرے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ دونوں مشائخ الا اللہ کی ضربیں مارتے، تو انگریز جیلر کو حسد تھا، وہ آیا کہیں سے سانپ لے کر آیا کہ اندھیری کوٹری میں رات کو چھوڑ دوں، دونوں کا کام پورا ہو جائے گا اور جو ہے ہمیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ قدم قدم پر اس کی۔ انگریز جیلر رات کو سانپ چھوڑ کے گیا اور تہجد کے وقت آیا کہ یہ ان کی عبادت کا وقت ہے، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تہجد چھٹی ہو۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ اتنے حالات ہیں، آج امت ابھی فرائض پر نہیں آئی ہے۔ تہجد تو بہت بڑی بات ہے،
فرائض پر آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو کیا رونا رو، مجھے ہمارے بروچ شہر کی بعض مسجدوں کا یہ حال معلوم ہے کہ جمعہ جیسا دن اور بیان کا وقت ہو گیا، خطیب بیان کرنے کرسی پر بیٹھتا ہے تو سامنے 15-20 لوگ ہوتے ہیں۔ جمعہ جیسے دن، جو جمعہ ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی عید ہے۔ میں نے ہمارے مونا پارک میں سنایا تھا کہ مالیگاؤں میں پہنچا جمعہ کے دن، آپ کو حیرانی ہوگی ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، میں مسجد میں پہنچا تو ساری مسجد نمازیوں سے پیک ہے، اور مسجد کتنی بڑی ہے؟ مالیگاؤں کی جامع مسجد، جس میں ایک وقت میں 5000 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی مسجد ہے؟ اور میں نے دیکھا سب قرآن لے کے بیٹھے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ذمہ داروں سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہ مولانا الحمدللہ مالیگاؤں میں جمعہ کے دن کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، سارے کاموں کی سب چھٹی، 11 بجے سے لوگ مسجد میں آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں کتنے ایمان والے ہیں، جمعہ جیسا جمعہ کا دن ہمیں فرصت نہیں ہے، نمازیں جا رہی ہے۔ جب نماز اور فرائض کا یہ حال ہو تو اب کیسے کہا جائے کہ تہجد میں اٹھو؟ حضرت مفتی صاحب نے اسی لیے تھوڑی سہولت دی کہ اللہ کرے پہلے نماز پڑھا جائے، جب نمازی بنیں گے تو تہجد گزار بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مشائخ کا حال بیان کر رہا ہوں۔ یہ وہ مشائخ ہیں جنہوں نے ملک میں وہ تحریک چلائی اور ملک کے لوگوں کو ایسا تیار کیا کہ ان کی فکروں کے نتیجے میں بھارت کے لوگوں میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انگریز کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اور آج ہم ببانگے دوہل یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے جنگ آزادی میں اگر مسلمان شریک نہ ہوتا تو آج بھی یہ بھارت انگریزوں کا غلام ہوتا، آج بھی غلام ہوتا۔ ہمیں اس ملک سے لگاؤ ہے، اس ملک سے محبت ہے، اور اس لیے محبت ہے کہ ہمیں اس ملک کے بسانے والے، سنوارنے والے، سجانے والے، ہم سجانے والے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، سکون کا گہوارہ بنائے، اور اللہ اس ملک کی ٹکڑے ہونے سے حفاظت فرمائے۔ انگریز جیلر جب رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت آیا کہ یہ ان کی عبادت کا وقت ہے، جا کر دیکھوں، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ختم ہونے ہوں گے، لیکن میرا اللہ جس کو آباد کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جب انگریز جیلر آیا تو وہ حیران تھا کہ یہ دونوں الا اللہ کی ضربیں مار رہے ہیں، اور سامنے دیکھا تو سانپ بھی فن پھیلا کر بیٹھا ہے اور الا اللہ کی ضربیں مار رہا ہے۔ کہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان بھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ملک آزاد ہو گیا تو ان کے بھائی مدینہ شریف سے تشریف لائے، کہا بھائی حسین تیرا کام ہو گیا، تیرا مقصد حل ہو گیا، اب مدینہ شریف چلو۔ تو آپ جواب دے رہے بھائی مدینہ آ کر کیا کروں گا؟ کہنے آپ مدینہ چلے، وہاں روزانہ نبی علیہ السلام کی مزار کی حاضری ہوگی، زیارت ہوگی۔ تو آپ نے اس مقام پر اپنا راز کھولا کہ بھائی تو وہاں زیارت کی بات کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے زیارت؟ جن کے تقوی کا یہ عالم ہو، جن کے عبادت کا یہ عالم ہو، اور جن کے رونے کا یہ عالم ہو، تو اللہ ان کے ذریعے انقلاب پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں جو ہے اپنے اندر اسلام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سنا رہا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے اندر اسلام کو داخل کر لیں، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور جو اپنے سینے میں اسلام کو بسا لے گا اسلام کی برکت سے اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ خیر، مسلمان کا نعرہ کیا ہو؟ اللہ ساتھ ہے تو سب ساتھ ہے۔ جب عورت نے مشورہ دیا دولت کو بلاؤ، ارے یہیں سے چلے تھے بات پوری کر لی، شوہر نے کہا نہ
میں نے بہت سے دولت والے دیکھے، دولت ہے کامیاب نہیں ہے. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کامیابی کو بلا لیں. کہا آپ کی مرضی، آپ جو کہیں. شوہر اٹھا، 2 قدم چلا کے گھر کے کونے سے آواز آئی، بیٹا بیٹا رکو رکو. وہ نوجوان بیٹا رک گئے. اس نے کونے میں دیکھا بوڑھی ماں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ضعیف، کمزور، وہ اپنے بیٹے کو پکار رہی ہے. اور اس نوجوان نے آواز سن کے اپنے آپ کو روک لیا، جی ماں جی ماں. وہ لڑکا، اس کی بہو، دونوں بوڑھی ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے. پیارے نبی علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی. اور مسلمانوں، ایسا یتیم ہے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے. باپ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی اور ماں آمنہ چھوڑ کے چلی گئی. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز شروع کر دیتا، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اہمیت سمجھائی ہے. میری امت، ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے. اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی سنوارے گا. اور جس نے ماں باپ کو دکھایا، ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو پریشان کیا، کبھی وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزار سکتے. میں ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آج اسکول اور یونیورسٹی کے ماحول میں بعض بچوں اور بچیوں کے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، گھر چھوڑ کے رات کو بھاگ گئے، کورٹوں میں نکاح ہو رہا ہے. میرے بچوں اور میری بچیوں سنو، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا ہے اور ماں باپ کو ناراض رکھ کر کورٹوں میں جا کر نکاح کیے ہیں، آپ اپنی اس دیوالی زندگی میں کبھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے. جب تمہارے ماں باپ روتے ہو تو تمہارے نکاح کیسے کامیاب ہو، کیسے کامیاب ہو. ہمارے حضرت کی ایک بات مجھے اچانک یاد آئی. برسوں پہلے میں نے حضرت سے اکھر میں سنا، حضرت فرماتے تھے کہ بھئی لو میرج کامیاب کیوں نہیں ہوتے. تو یہ حضرت کی بات ہے. حضرت فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ لو میرج یہ 2 لفظوں سے ملا ہوا ہے. مرکب، لو الگ چیز ہے، میرج الگ چیز ہے. تو میرج سے پہلے لو تو استعمال میں آ گیا. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ میرج سے پہلے لو محبت تو استعمال میں آ گیا. اب جھگڑوں کے لیے میرج باقی تھا تو اب وہ میرج ہو رہا ہے. اب اتنے جگہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا کرے. وقت نہیں ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مجھے سب سے زیادہ اپنے بزرگوں کی فکر ہے کیونکہ میں فارغ آدمی ہوں. انہیں صبح سویرے مدرسے میں جا کے کتابیں پڑھانی، انہیں مطالعے کی فکر رہتی ہے، پڑھانے کی فکر رہتی ہے. خیر، مرد نے کہا کامیابی کو بلاؤں تو ماں نے کہا نہ بیٹا، میرے بال سفید ویسے نہیں ہوئے، میں بوڑھی ہو گئی. کہا ماں تو جو کہے وہ کرنے تیار. کہا بیٹا میری مانو، محبت کو بلا لو،
کس کو بلا؟ نہیں، آپ مجھے دل سے کہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سارا انتشار اس وقت جو سارا انتشار ہے اس کی اصل وجہ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرتیں بیٹھ چکی. کوئی برطانیہ کوئی اسرائیل ہمیں ختم کرنے نہیں آ رہا، مسلمان خود مسلمان کو ختم کرنے پر ٹولا ہے. مسلمان کو دو مسلمانوں میں آپس میں انبن ہے، تو اب کیا ہوگا؟ الیکشن کا موقع آیا تو زید دیکھے گا کہ عمر کدھر جا رہا ہے. زید گیا اس پارٹی میں تو عمر جائے گا اس پارٹی میں، چاہے وہ پارٹی اسلام کی دشمن ہو، لیکن میں اس میں جاؤں گا. کیوں؟ تو کہ میری زید سے بنتی نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ میرا وشے ہی نہیں ہے، لیکن بات سے بات آگے اس لیے کہہ رہا ہوں، بات سے بات آگے اس لیے. اور یہ اصلاح کی بات ہے، اصلاح کی بات. میں کئی جلسوں میں بول چکا، آپ کو بھی کہتا ہوں، جو لوگ وقت کی ایسی اپنے بھائیوں کی عداوت اور نفرت کی بنیاد پر وہ جس پارٹی میں گیا اس کو چھوڑ کر اسلام دشمن پارٹی میں جا رہا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے آگ میں گرا ہے. کس سے بچنے کے؟ کہ یہاں اس سے ہاتھ ملانا، اس سے بہتر ہے وہاں گریں. جو لوگ کھلے عام 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کورٹ پہ پہنچ جائے، جو لوگ کھلے عام یہ کہیں کہ مسلمان کو اس ملک میں رہنا ہو تو ہمارا نعرہ بولنا پڑے گا ورنہ پاکستان چلا جائے، اور جو لوگ کھلے عام یہ کہیں کہ بابری مسجد نہیں رہے گی، رام مندر بننے والا ہے، ایک مسلمان اتنی سمجھداری کے باوجود ایسے لوگوں کا ٹھیکیدار بن جائے، ٹھیکیدار بن جائے، تو میرے بھائیوں یہ افسوس اور رونے کی بات ہے کہ نہیں؟ میں نے علی پور خامیا میں اس دن کا، جس دن یہ مت گنے جا رہے تھے، میں نے اس دن کہا کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم اور مسلم پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے ہمارے بزرگوں نے پورے گجرات میں اتنے پروگرام کیے اور ایک ہی بات تھی کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. لیکن الیکشن آیا اور الیکشن نے سارے جلسوں پر پانی پھیر دیا. جس کو جہاں جانا تھا وہی گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، اب بھی نہ سمجھے تو پھر ہمیں اس سے بھی زیادہ برے دنوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اعمالکم عمالکم. اے لوگوں، تمہارے اعمال ہی تمہارے سردار ہوں گے، تمہارے اعمال ہی تمہارے سردار ہوں گے. خیر، ماں نے کہا بیٹا محبت کو بلا. بیٹا گیا باہر اور ان تینوں بزرگوں سے کہا جس کا نام محبت ہے آپ گھر میں آئے. تو محبت نامی بزرگ کھڑے ہوئے، 2-3 قدم چلے تو دولت والے بھی نہ کامیابی والے، وہ دونوں بھی کھڑے ہوئے چلنے لگے. تو اس نے بڑے اکرام سے روکا. آپ تو کہہ رہے تھے ایک چلتا دو باہر بیٹھتے، تینوں ساتھ میں آ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ تینوں کیوں ساتھ میں آ رہے ہیں؟ تو ایک تو پکار. محبت والے بزرگ نے کہا بیٹا تو نے ایسی چیز کو دعوت دی ہے کہ محبت جس سینے میں ہوتی ہے، محبت جس گھر میں ہوتی ہے، محبت جس سماج اور معاشرے میں ہوتی ہے، اور محبت جس سوسائٹی اور جس ملک میں ہوتی ہے، اللہ وہاں دولت بھی دے دیتا ہے، اللہ وہاں کامیابی بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا اکرام احترام کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں. مالک اس میں کیا شک ہے، ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، گنہگار ہیں. اے اللہ سچ تو یہ ہے کہ تو نے ساری کائنات کے لیے ہمیں رہبر بنا کر بھیجا تھا، مبتلا بنا کر بھیجا تھا، لیکن رہبر ہی گمراہ ہو چکا ہے، رہبر ہی اپنا راستہ بھول چکا ہے، رہبر اپنا راستہ چھوڑ چکا ہے. اے اللہ آج تیرے در پر آئے ہیں، آئے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے معافیا مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. سچ ہے میرے اللہ تم سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تم سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے رب کریم تو معاف نہ کرے تو کون معاف کرنے والا ہے، اور تو رحم نہ کرے تو کون رحم کرنے والا ہے. اے اللہ آج ہم ایسی ڈگر پر آ چکے ہیں، ایسے موڑ پر آ چکے ہیں ٹھوکریں کھاتے 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 میرے اللہ کہ اب بھی تو مدد کو نہ آیا، پتہ نہیں ہمارا کیا حال بنے گا. اے میرے اللہ آج یہ سارا مطلب تجھے پکار رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ. یہ آنے والے تیرے نیک بندے، ہوشیار بندے، ہوشیار بندیاں آج تیرے در پر ہے، تیری چوکٹ پر ہے، ہاتھ پھیلائے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں، گرم گرم آنسو آنکھوں میں لیے ہوئے ہیں. سچ ہے میرے اللہ جب کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے تو تیری رحمت کا دریا جوش میں آ جایا کرتا ہے. تیرے پیارے نبی کا فرمان ہے جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہائے تو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اے کریم آقا، اے رحیم آقا آج تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیرے کرم کا حضور سے بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے. اے میرے اللہ کتنے سارے مردوں عورتوں نے ہاتھ پھیلا، کون بیچارہ کس کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ عظیم امتدادی صدور ہیں. میرے اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، غموں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، نوکری کرنے والوں کی نوکریوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ یہ بھارت بڑا پیارا ملک ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی قسم کے لوگ رہتے ہیں، آپس میں دلوں میں میل ملاپ پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں رحم کرنے والے حکمراں نصیب فرما، انصاف کرنے والے حکمراں نصیب فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہمارے بزرگوں کے مراکز کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اللہ اس کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے بہت سے ساتھی تیری راہ پر چل رہے ہیں، جس طرح اٹھا کر کوئی 4 مہینے 40 دن 3 دن نکلے ہوئے ہیں. اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما. آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے اللہ سب کا نکلنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ، بزرگان دین، مفتیان نظام پورے گجرات میں اے اللہ کوشش کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کو قبول فرما، ان کی فکروں کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، انہیں اے اللہ ہمت عطا فرما. اے اللہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی، ہمت افزائی فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. مالک یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے. ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے خیر میں، تمام صحابہ، تابعین، تابع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے کے خیر میں، کلام مجید کے صدقے کے خیر میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون